جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ آپ اجازت دیں، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ، اور اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک ان کو جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اس پتلے میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام کے تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو آدم علیہ السلام نے چھینک دیا اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا اور اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور پھر ان سے جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کرے اور پھر وہ جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آدم اور بی بی حوا زمین کو آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کرے، اور حضرت جبرائیل اور حضرت آدم نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج بھی اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جب اپنی خطا کو لے کر پشیمان ہوئے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 690 برس کی زندگی پائی۔ جب آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی اللہ نے مقرر کی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی۔ جب آپ آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال کا دیکھا تو اللہ سے فرمایا کہ اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیے جائیں۔ تو یوں اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے حسد اور نفرت میں کیے گئے وار کے باعث حابیل اور قابیل ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگتے۔ تو ایک دن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور وہ فرشتے کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں اور کہا، میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہ کروں گی۔
اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد کو دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی گئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی دفن کیا جائے۔ آج بھی فرشتوں کی یہ سنت پہ اہل ایمان والے عمل کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی قبر مبارک کو لے کے بہت سے اختلافات ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک جائے تدفین سری لنکا، بعض کے نزدیک جبل ابی کبیر، تو کچھ کے نزدیک عراق ہے اور کچھ کے نزدیک مسجد قریب۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیش علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کر دینا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ ہو تو اپنی اولاد میں سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں تدفین کیا، اور بیچ میں ایک قبر کھود کر اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پر رکھ کر حسن اور حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکدار پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن اور حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا تو اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو دیکھا ایک طرف حضرت آدم کی قبر بنی تھی اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر تھی، بیچ میں ایک قبر کھدی ہوئی تھی اور اس میں تحریر تھی کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت امام علی کے لیے بنائی ہے۔ بس یہ زیارت گاہیں آج بھی مسلمانوں کے لیے زیارت کا باعث ہیں۔